عید کے بعد عمران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کر دیا which is multi faceted, multi dimensional across پاکستان. بٹ اسٹل جس طرح پہلے 2-3 دفعہ تحریکوں کا اعلان کیا گیا اس میں سے شاید وہ ٹینجیبل یا پھر وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں نکلا. یہ مختلف جگہوں پر ہے, اس کا موٹیو ابھی بھی وہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دس ٹائم راؤنڈ اٹ ول ورک؟ مڈل کلاس ہے, وہ ایجنٹ آف چینج نہیں ہوتا, اس کے پاؤں کیچڑ میں اور آنکھیں آسمان پہ ہوتی ہے. عمران خان نے اس تحریک کو ایک نیشنلسٹ لائنز پہ کھڑا کر دیا. اس کی تہ میں معاشی وجوہات, ووٹ دینے کی حد تک لوگ آئیں گے. یہ لوگ اپنا لیڈر تلاش کر رہے ہیں جس پہ وہ اعتبار کر سکیں کہ یار یہ ہمارے طبقے سے ہے. باقی وہی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے عمران خان نو اسی ووٹ پاؤں گے کیونکہ تسی سر بہت برے لگ دو. ہر تحریک کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے. ایک ووٹر وہ آپ کو یہ بات بتائے گا کہ جناب سسٹم ٹھیک کر لیں, اکانومی خود بخود ٹھیک ہو جائے. دا اسٹیٹ ول بی رن بائی دا چوزن ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل. منتخب لوگ آ کے ریاست چلا رہے ہوں, معاشی مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. السلام علیکم. تھرڈ امپائر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. عید ہے, کل ہم نے لائٹر نوٹ پہ بہت سارے گفتگو کی, لیکن پولیٹیکل سائڈ چونکہ عید کے بعد عمران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کر دیا which is multi faceted, multi dimensional across پاکستان. بٹ اسٹل جس طرح پہلے 2-3 دفعہ تحریکوں کا اعلان کیا گیا اس میں سے شاید وہ ٹینجیبل یا پھر وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں نکلا. اس دفعہ کیا اس میں ایسا ڈفرینٹ ہے؟ سعید قاضی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ آئی نو کہ سعید قاضی صاحب کا اس پہ ایک بڑا ڈیفینیٹ اوپینین ہے which is I agree to it. حبیب صاحب, وہ قاضی صاحب نا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو تحریک انصاف کو کرنا چاہیے نا, جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں ان کو ٹیپ نہیں کیا جا رہا. مہنگائی فار انسٹنس. قاضی صاحب یہ جو اس دفعہ اب جو اعلان ہے عید کا, یہ عید کا کہہ رہا ہوں معذرت کی, ایک تحریک کا, یہ مختلف جگہوں پر ہے, اس کا موٹیو ابھی بھی وہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دس ٹائم راؤنڈ اٹ ول ورک؟ دیکھیں کسی بڑے آدمی نے یہ کہا تھا کہ جو مڈل کلاس ہے وہ ایجنٹ آف چینج نہیں ہوتی, اس کے پاؤں کیچڑ میں اور آنکھیں آسمان پہ ہوتی ہے. دیر آر ایکسیپشنس, میں بائی اینڈ لارج بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ تحریک اگر آپ دیکھیں تو فرینچ ریولوشن بھی روٹی کا تھا, روٹی پہ تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ خواتین نے روٹی کی قیمتوں پہ, جب یہ اکتوبر ریولوشن ہوا تھا which is I believe the sharpest turn the history ever took, اور جو آج بھی ساری کنٹراڈکشنز وہی ہیں, بلکہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ زمانہ پھر پلٹ کے آ رہا ہے. کیونکہ تو وہ تحریک اس لیے نہیں کہ یہ جو تھا نا کانسٹیٹیوشنل فساڈ جو تھا. دیکھیں میں نے ایک بات کی, اس وقت میرے بھائی بھی مجھ سے ناراض ہوئے سن کے کہ, اور لیکن میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ وہ خود بڑے اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا فنکشنری تھے مرحوم. تو میں نے کہا دی اسٹیٹ از ان پلیس ٹو دس اسٹیٹ, میں اسلامی اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, ان پلیس ٹو پرپیچویٹ اینڈ پروٹیکٹ دی وائلنس آف مائنورٹی اگینسٹ دی میجورٹی. مطلب یہ پراپرٹیڈ کلاسز کی ریاست ہے. اب جب اگر آپ فرام بلو ریوولٹ چاہتے ہیں, دو باتیں میں آپ کو بتاؤں جی, اور میں کیونکہ یہ اچھا پلیٹ فارم ہے, کھل کے بات ہو سکتی ہے. تو لینن جس نے تاریخ کا سب سے بڑا ریوولٹ زارسٹ ریاست کے خلاف کیا تھا, وہ کہتا تھا کہ آپ نے جس ریاست کو گرانا ہے, آپ کی جو پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ اس ریاست سے مضبوط ہونی چاہیے, ورنہ اسے چت کیسے کرے گی. آپ سمجھیں؟ بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مینڈیٹ واز اسٹولن, بہت ہائی ہینڈیڈنیس کی گئی اور بہت بڑے مسائل آئے. مگر بات یہ ہے کہ ووٹ دینے کی حد تک لوگ آئیں گے, اور وہ بھی کیوں دیں گے. ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کہ میں مودی کو ملنا چاہتا ہوں, کوئی ضرورت میں بھی چاہتا ہوں, مجھے ان کے سامنے بات کہ مودی از اے ویری آرڈنری مین. ہو کریٹڈ مودی؟ منموہن سنگھ, کانگریس, سی پی آئی, سی پی ایم. ان کی جو پرپیچول ان کی جو بٹریل تھی عوام کے ساتھ, انہوں نے ری ایکشن میں آ کے مودی کو, جو ان کی 38% ووٹ ہے اس کے 38.8% پولڈ ووٹ کا وہ لیتا ہے. اسی وجہ سے اکراس ورلڈ یہ جو نیو لبرلزم میں ڈیموکریسی والے پروجیکٹس ہیں وہ زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں. بہت زیادتی کر رہے ہیں لوگ. کل میں اس کا پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں کہ جی کلچر ڈائز اینڈ سو ڈز دی ڈیموکریسی. یس, ویسٹرن ڈیموکریسی اور ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی جو مر رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ ڈس انفرینچائز کر دیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کی رائز کی وجہ ان کا ری ایکشن تھا پیپلز پارٹی کا اور کس کا, پی ملن کا. اور ہاں اب عمران خان نے کیا کیا, یہ اس کی تہ میں معاشی وجوہات ہیں, لیکن عمران خان نے اس تحریک کو ایک نیشنلسٹ لائنز پہ کھڑا کر دیا. اب عہد جو ہے وہ یہ تو میڈیا تو آپ کو یہی بتائے گا, اس طرح کا میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہے جو سرکاری میڈیا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ, بھٹو نے کیا کہا تھا, روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. لینن نے کیا تھا, پیس اینڈ بریڈ, روٹی تے امن بندے نو چاہیے. تو وہ جو ہارڈ کور بندے کی مسائل ہیں
مثال کے طور پہ یار مجھے یہ بتائیں دوائیاں کہاں ہیں بھائی، دوائی کدھر ہے؟ دوائیوں کا مسئلہ ہے اس وقت. ہاں آپ نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو اجازت دے دی ہے. کل مجھے ینگ فارماسسٹ کی ایسوسیشن انہوں نے کہا جی آپ قیمتیں لائی جاؤ، بینکوں کو کہہ دیے تھی آپ ہی انٹرسٹ دے جاؤ. ایک چیز بتائیے نا، کسانوں کے مسائل اپنی جگہ پہ بہت سویئر ہو گئے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں. مجھے صرف یہ نہیں سمجھ آتی کہ جن لوگوں کے مسائل کی بات کرنی ہے، جن لوگوں کا مسئلہ ہے، جن کا سینسس میں ذکر آیا کہ خطۂ غربت سے اتنے کروڑ نیچے ہیں اور انہوں نے اتنی بڑی فیملیز کی کفالت کرنی ہے، خود کیوں نہیں نکلتے وہ؟ ایک دور تھا نا جہاں پہ بجلی جاتی ہوتی تھی یا روٹی مہنگی ہوتی تھی. ایوب خان کا ہم نے سنا ہوا چینی مہنگی ہونے پہ لوگ نکل آئے، اس کو کوئی لیڈ تو نہیں تھا کر رہا. یہ کیا ایوب خان کی چینی مہنگی کرنے پہ لوگ نہیں نکلے تھے، یہ بھی غلط فہمی ہے. لوگ نکلے تھے. اگر آپ 1968 کا پہلا منشور پڑھیں، اس سے زیادہ پروگریسو منشور تو سوویت یونین کا بھی نہیں تھا. اس وقت ٹریڈ یونین میں کتنے بندے تھے؟ پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ منشور کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان. اور یہ اس کو چھوڑ دیں، آگے چل کے وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ جی جدید عہد کے جو مسائل ہیں، میں اس کا وربیٹم ترجمہ نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ وہ اس کا حل اس نظام سرمایہ داری میں نہیں ہے. تو لوگ نکلے. اس کے بعد ذوالفقار صاحب بھٹو صاحب نے بٹرے کیا اور جو ریسٹ از دی ہسٹری. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ دو بڑی بٹریلز ہوئی ہیں. ایک بھٹو کی بٹریل ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کی تحریکیں، مگر یہ نہ کہیں میں آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے انڈونیزیا میں کیا تحریک تھی، ابھی سربیا میں کیا تحریک نکلی ہے، ابھی یہ تو آپ نے دیکھی نا. تو یہاں کی بنگلہ دیش کی بات کر. ہاں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جس دن یہ سارا ہلا بلو اور جنگ اور سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سارے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھے تھے. کیا انہیں 1 انچ کی فوٹنگ بھی دی، فوٹیج بھی دی کسی ٹی وی نے؟ آج اس وقت سارے بندے، عمران خان صاحب کے دور میں نے یہ بات کی تھی جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، 200-400 روپے بڑھوانے گئے تھے، مار مار کے برکس نکال دیا ان کلرکس کا. جتنے لوگ اور ورکنگ کلاسز کے باہر نکل رہے ہیں، کوئی پارٹی انہیں لیڈ ہی نہیں کرتی. ابھی 1 تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ 1 مئی کو 25 کروڑ لوگ انڈیا میں جو ہے وہ سٹرائک پر تھے. اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہمیں لیڈ کرنے نہ آئے، اور اگر وہ آیا تو ہم اسے اٹھا کے اسٹیج سے نیچے پھینک دیں تو گے. یہی تو بات ہے نا. اب بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ اپنا لیڈر تلاش کر رہے ہیں جس پہ وہ اعتبار کر سکے کہ یار یہ ہمارے طبقے سے ہے، یہ ہماری روٹی پانی کے لیے کچھ کرے گا. باقی وہی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے عمران خان نو اسی ووٹ پاواں گے کیونکہ تسی سر بہت برے لگ دے ہو. دس از مائی انالیسس. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے؟ عمران خان کے لیے لوگ جوک در جوک نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، بس لیکن تحریک کے لیے نہیں، تحریک کے لیے اس لیے نہیں نکلیں گے. وہ ڈائی ہارڈ لوگ نکلیں گے، تھوڑے نکلیں گے، لیکن وہ جو تاریخ کو بدل سکتے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے. دیکھو نا، بے نظیر بھٹو جب آئی تھی 10 اپریل 1986 کو، تو میں اس جلوس میں تھا. 30 لاکھ آبادی تھی ٹوٹل لاہور کی، اور 10 سے 15 لاکھ بندہ باہر تھا. اس دن اگر بے نظیر یہ کہتی کہ میں اسلام آباد کی طرف منہ کرنے لگی ہوں تو ضیاء الحق صاحب کسی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے بھاگ گئے ہوتے، مگر وہ بھی سودا کر کے آئی تھی امریکہ سے. تو بات یہ ہے کہ لوگ اب یہ کہ کیوں نہیں نکلتے، یہ آپ جو بات کی، اس لیے کہ ان سے دھوکے کتنے ہوئے ہیں. مارے کھائیں، کوڑے کھائے، چوکوں میں کوڑے کھائے، ان کو پھانسیاں لگیں. شاہدہ جبین ہماری جو ہے ان کے بیٹے کو 17 سال کے بیٹے کو یہاں کوٹ لکھپت میں پھانسی لگی. تو لوگ ایک تو روٹی کے ہاتھوں مرے ہوئے ہیں، اور ڈنڈے کھان بھی آ جان وداؤٹ ہیونگ اینی یقین کہ یار یہ ہمارے لیے ہوگا. تو یہاں پہ تحریک پاکستان کی پھنسی ہوئی ہے. اسی کا فائدہ رولنگ کلاسز اٹھا رہی ہیں. اور خان صاحب کی ٹریجڈی اور جسے آپ ہمارٹک ایکٹ کہتے ہیں یا ہمارشیا یونانی زبان میں کہتے ہیں یا ٹریجک فلا جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہی از انڈاؤٹڈلی دی موسٹ پاپولر لیڈر بٹ ہی از ناٹ ہارپنگ دی رائٹ اسٹرنگس. اور رائٹ اسٹرنگ کیا ہے؟ رائٹ اسٹرنگ یہ ہے کہ جناب آپ کے پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 16 سال کے بچے کو تعلیم چاہیے. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جسے پرنسپل آف پالیسی بنا دیا آپ نے کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور کام نہیں کر سکتے تو ریاست ہیز ٹو ٹیک کیئر آف یو. آپ کا چھت جو ہے وہ ریاست نے دینا ہے. کیا کوئی پارٹی آئین یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم آئیں گے اور یہ آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک جو آپ نے پرنسپل آف پالیسی بنائے ہیں ہم انہیں ایکٹیو کر دیں گے اور یہ ریاست دے گی؟ دے سکتی ہے. اگر خرب روپے کی $11 بلین کی پراپرٹی آپ دبئی میں خرید سکتے ہیں تو یہ نہیں مل سکتا. تو آج تحریک کہاں کھڑی؟ پوری دنیا کی تحریک کہاں کھڑی ہے؟ ساری تحریکیں لیڈر لیس بن رہی ہیں. بنگلہ دیش کی تحریک لیڈر لیس تھی، وہ خالدہ ضیاء کی تھی، اور وہ ادھر سے اپنا ایک سٹوج اٹھا کے لے آئے ہیں محمد یونس صاحب، وہ جو مائکرو فائنانس جو موسٹ فیلڈ سسٹم ہے ٹو ایلیویٹ پاورٹی. تو یہ ہے، یہاں تحریک کھڑی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اب لیڈر وہی اٹھے گا اور بنے گا اور رستہ موڑے گا جو ٹیمنگ ملینز ہیں ان کی ان امنگوں کو، ان کی ان ضرورتوں کو آواز دے گا جو کہ بہت بلبلا رہی. میننگ دیر میں خان صاحب کو یہ انکارپوریٹ کر لینا چاہیے اپنی تحریک جو کہ جس کے پولیٹیکل موٹیو. میں ایک اور گل دسا، وہ پرانا ایک لطیفہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا جی پی ٹی وی میں نا ایک دن نیوز کاسٹر نہیں آئی. اچھا. تو نانا صاحب بیٹھے ہوتے، انہوں نے کہا سر آج تسی خبراں پڑھ دیو. کہتے یار میں پڑھتے دیاں گا پر منے گا کوئی نہیں. گل ہے کہ خان صاحب نے دیر بڑی کر دی ہے. آپ سمجھے نا. حبیب صاحب دیکھیے میری رائے جو ہے وہ مختلف ہے یقیناً قاضی صاحب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ انتظامی بھی ہیں، پاکستان کے اندر معاشی مسائل بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، ہر طرح کے مسائل موجود ہیں اور نہایت کریٹیکل جگہ پر پہنچ چکے ہیں. یعنی ایسے کہ ان میں سے کسی ایک مسئلے کو بھی اگر حل کرنا چاہیں تو ہمیں کئی سال لگیں گے اس کو حل کرنے میں. اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ساری تحریکیں صرف اور صرف اسی بنیاد پر چلتی ہیں کہ وہ روٹی، کپڑا اور مکان؟ دیکھیے ہر تحریک کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے. روٹی، کپڑا اور مکان کی جو تحریک تھی وہ بنیادی طور پر کارخانہ داروں کے خلاف ایک تحریک تھی، اور جو ان کارخانہ داروں چونکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، انڈسٹریلائزیشن کر رہے تھے جنرل ایوب. جنرل ایوب کی مخالفت میں ان کارخانہ داروں کی مخالفت شروع ہوئی، اور ایک بہت بڑے جو پاکستان کے بہت بڑے اکانومسٹ رہے ہیں ڈاکٹر محبوب الحق، ان سے ایک احمقانہ بیان، ان سے ایک حماقت سرزد ہو گئی تھی. وہ پاکستان کے چیف اکانومسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کا تو جو سارا سرمایہ ہے وہ تو 20 یا 22 گھروں میں جا رہا ہے، امیر ترین فیملیز. بعد میں انہوں نے بڑی کوشش کی اس بیان کو انڈو کرنے کی، لیکن وہ فقرہ جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو لے اڑے اور اس کے بعد بات کہیں اور سے اور نکل گئی. اور اس کے بعد بھی خود ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں گھرانے 20-22 سے اوپر نہیں جا سکے. یہ ایک معاشیات ایک کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے، جس کو بھٹو صاحب نے بالکل گلی محلے کی لاجک سے برباد کر کے رکھ دیا پاکستان کے اندر. اب آج کیا تحریکیں صرف اس لیے چلتی ہیں؟ دیکھیے آپ کے دنیا میں جو بڑی بڑی تحریکیں ہیں وہ حقوق کے لیے چلتی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان دنیا میں جہاں سسٹم اچھا کام کر رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کو یقین ہے کہ اس سسٹم سے میرے حقوق جو ہیں وہ نہ صرف ڈٹرمن ہو رہے ہیں بلکہ ڈیلیور ہو رہے ہیں، تو جب ڈیلیوری ہو رہی ہو حقوق کی، رائٹس کی، تو اس کے نتیجے میں اکانومی وہاں پہ خود بخود فلرش کرنے لگتی ہے. اکانومی سٹیبلٹی کی بائی پروڈکٹ ہے. یہ بات 1971 میں سمجھانا شاید دنیا کے لیے 1970 میں مشکل تھا، لیکن آج کے عہد میں آپ کا نوجوان، آپ کا ایک ووٹر، آپ جس سے پوچھ لیں وہ آپ کو یہ بات بتائے گا کہ جناب سسٹم ٹھیک کر لیں، اکانومی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو پولیٹیکل اکانومی کا اتنا کمپلیکس موضوع ہے کہ ایک خاص قسم کا سیاسی نظام ایک خاص قسم کے معاشی نتائج پیدا کرے گا، تو اس کو عام لوگ تو نہیں سمجھ سکتے. میں نے 2013 میں نسبتاً کم قاضی صاحب کی سرکردگی میں نے الیکشن کور کیا. 2018 میں پھر گلی محلے میں جا کے کیا، 2024 میں کیا، اور آج بھی میں گلی محلے میں جا کے لوگوں سے سیاسی گفتگو جب کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں ہی آتی ہے کہ ان کے نزدیک معاشیات دراصل سیاسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک. سیاسی مسئلہ حل ہو جائے گا تو معاشی مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اچھا. یہ جو پاکستان کے اندر جو ایک کھچاؤ کی اور تناؤ کی کیفیت ہے اکبر، وہ سادہ ہے. آپ اس سسٹم کو جس طرح قائد صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پرنسپلز آف پالیسی کو امپلیمنٹ کر دیں، چلیے وہ تو اگلی بات ہے. پرنسپلز آف پالیسی کے بارے میں تو دستور میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ایک رپورٹ پیش کیا کرے گی، لیکن اس پر حکومت یعنی یہ غیر آئینی نہیں ہوگا اگر ان پر عمل نہ کیا جائے. اب آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان کے اندر صرف کانسٹیٹیوشنلی معاملات چل رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں. عوام کے منتخب نمائندے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ the state will be run by the chosen representative of the people.
تو وہ منتخب لوگ آ کے ریاست چلا رہے ہوں، معاشی مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. انڈیا میں یہی ہوا ہے. اچھا لیکن یہ پاکستان میں سر ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم ایز ویل. دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اٹ ہیز اٹس اسٹیکس. عمران خان صاحب نے مانا کہ یہ ان کے بغیر ان کے ساتھ مل کے ہی آگے چلا جائے گا. شہباز شریف صاحب نے اس کو اسکوائر کر دیا, وہ اس سے بھی ڈبل ہو گئے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از ریورسنگ اینی ٹائم سون. اور اس کی ریزن میں تھوڑی سی, جیسے قاری صاحب بات کر رہے تھے, ویسٹ میں ویسٹرن ڈیموکریسی آپ کہہ لیں یا نیو لبرل پروجیکٹ آپ اس کو کہہ لیں, اس کی اگر آپ بات کریں کیپٹلزم اینڈ دین ڈیموکریسی, دے ایکچولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اٹ واز تھاٹ کہ ان فیس آف کیا اس کا فاشزم اینڈ کمیونزم, وہ ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں نکل گیا, دوسرا کولڈ وار کے بعد نکل گیا, اس کے بعد رہ گیا آپ کا لبرلزم. اس نے کچھ عرصہ تو ڈلیور کیا, اس کے بعد اٹ ہیز اسٹاپ ڈلیورنگ. اسٹارٹنگ فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو مڈل کلاس ہے ان کی گروتھ یا اسٹیگننٹ ہو گئی ہے یا ڈکلائن پہ ہے. اور پھر یہ بات البتہ درست ہے وہاں پہ بھی, اور ویسٹ کے اعتبار سے کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا 4-5% سے کم ہوتا وہ 1% میں مرکوز ہونا شروع ہو گئی ہے ویلتھ آف آل دا ورلڈ. اب وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے بعد ساؤتھ امریکہ کے علاوہ سینٹرل یورپ, اور ایون جو گڑھ ہے آپ کا ڈیموکریسی کا, وہاں پہ پولرائزیشن جس کی بات ہوتی ہے. انگلینڈ کے اندر کیا ہوا, بریگزٹ ہوا نا, وہ اسی کی ایک شاخ ہے. مطلب یہ معاملہ آ گیا پیسوں کا یا فائنانس کا یا اکانومی کا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اب سوسائٹی وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ اتنی لبرل نہیں رہی. اس کی وجہ یہ لبرلزم نے چونکہ نہیں کیا, ڈیلیور نہیں کیا, تو لوگ اس سے اب متنفر ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا ان فارم آف رائز آف عمران خان. بٹ جو اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ہے اس وقت, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی بھی رائٹ ونگ گورنمنٹ تھی, اپروچ بھی ان کی رائٹ ونگ تھی. یہاں پہ الٹرا رائٹ آ گیا ہے, اس سے آگے یہ مزید الٹرا رائٹ ہونا ہے. سو پتہ نہیں یہ مزدور سے دور جو سسٹمز ہوتے ہیں نا, سسٹم کسی چیز کو کیوں کہتے ہیں, خاص طور پر پولیٹیکل زبان میں, سیاسیات میں ہم کسی چیز کو نظام کیوں کہتے ہیں. باقی تو سسٹم تو کیمرے میں بھی ہے, موبائل میں بھی ہے, چیز میں. وائی اے پولیٹیکل سسٹم از ڈفرینٹ فرام اے میکینیکل اور الیکٹریکل سسٹم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر سیلف کریکشن کا ایک موڈ ہوتا ہے. جو سیلف کریکشن کا موڈ ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں ایکچولی وہ اس کو آگے چلاتا رہتا ہے. آپ یعنی اگر اس ٹائم لائن کو پھیلا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک زمانے میں ایک آئیڈیا جو ناقابل قبول نظر آ رہا تھا, اب اسی ایک خاص وقت میں آ کے وہ قابل قبول ہو جاتا ہے, بلکہ لوگ اس کے لیے مارنے پر اتر آتے ہیں. دیکھیے جو سیلف کریکشن ہے نا ڈیموکریسی میں, لبرل ڈیموکریسی میں, یہ بہت بڑی چیز ہے. مثلاً آپ ذرا دیکھیے کہ آپ سوویت یونین میں کیا ہوا. سوویت یونین کے سسٹم میں خود کو درست کرنے کا میکنزم نہیں تھا. چائنا میں کیا ہوا, ابھی بھی نہیں ہے. چائنا میں کیا ہوا, چائنا میں یہ ہوا کہ جو ماؤ نے وہاں پر جو کچھ بھی کیا, وہاں پہ خاص طور پر وہ لمبی چھلانگ اور کلچرل ریولوشن اور جو وغیرہ وغیرہ چلتا رہا, جس میں پھر ڈینگ زیاؤپنگ نے کیا کیا, ڈینگ زیاؤپنگ نے لبرلائز کیا سسٹم کو. نہیں لیکن سر وہ اس طرح سے لبرلائز نہیں ہے نا, اس میں سیلف کریکشن والا معاملہ. دیکھیے سیلف کریکشن کیسے آتی ہے, یہی تو بات ہے نا کہ چائنا کو جب آپ دیکھتے ہیں, جب آپ رشیا کو دیکھتے ہیں, اور آپ انڈو پاک کی تاریخ دیکھتے ہیں, اچھا میں اب چائنا کوئی سیلف کریکشن نہیں ہے. اس کے بعد باوجود 25% آف دا جی ڈی پی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم انڈیا پروڈیوس کرتا تھا دنیا کا. میں لبرل ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, چھوٹا سا پیریڈ ہے. دیکھیے اب اس میں کیا ہوا کہ چائنا نے لبرلائز کر کے ترقی حاصل کی. اچھا انڈیا ایک کلوز سوسائٹی تھی. انڈیا نے ڈیموکریسی کو لرن کیا اور 1947 سے شروع ہو کے اس کے بعد اس نے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ 90s میں اس نے چلنا شروع کیا, اس نے لبرلائز کیا. اور آج وہاں پہ کیا ایشو ہے کہ وہاں پہ لوگ ہائی ٹیک انڈسٹریز میں آ رہے ہیں. پاکستان میں کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کبھی ایک طرف جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف جاتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ پاکستان بنیادی طور پر سر ہم ایک ہی طرف جا رہے ہیں. نہیں, ہم کسی طرف نہیں جا رہے. نہیں, آپ جو جس کو ایک طرف جانا کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ایکچولی میں کہہ رہا ہوں آپ کی جو پالیٹکس ہے وہ زیادہ لیننگ ٹوورڈز رائٹ اور آٹوکریٹم, ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. پرابلم یہ نہیں ہے. میں سر ایک منٹ دیکھیے, میں آپ کو ایک فائنل آرگومنٹ, وہ کیوں حبیب صاحب, ہم کیوں کہیں نہیں جا رہے, ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ
ہم وہیں کھڑے ہیں. ہم دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے آپ دوڑتے ہیں اور ایک منزل کی طرف چلتے ہیں. دراصل آپ تاریخ کی ٹریڈ مل پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, آپ تھک تو جاتے ہیں لیکن سفر طے نہیں. ہم کہیں ہم جا رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا, اور ایک حکمران خاندان کے, میں نے کہا یار آپ کا گروتھ ریٹ نکالتے ہیں, آپ نے 90s میں جو یا 80-85 میں جو ریٹرن جمع کرائی تھی, آپ کا گروتھ ریٹ تو 25% نکلے گا. پاکستان کی معیشت کا کیوں برکت؟ آپ 2 معیشتیں چلا رہے تھے, ایک ہماری ایک ریاست کی. جی ہاں بالکل. دوسری بات, اگر سیلف کریکشن ڈیموکریسی کرتی ہے, انڈیا تو ان انٹرپٹڈ تھا. جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے کہ جتنے کا جتنا گروتھ ریٹ ہے انڈیا کا, وہ 2% میں گھوم رہا ہے, 2% میں, اور باقی جو 98% ہے ان کا -2% ہے. 80 کروڑ لوگوں کو اگر ریاست خیرات نہ دے انڈیا میں, جو کہ 5 بلین. اب میں آپ کو بات بتاؤں, پہلی بات یہ ہے ڈیموکریسی کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہوتا. ہمارے مدینہ میں ایک ڈیموکریسی تھی, ہم وہ لیتے تھے, کیا کہتے ہیں, بیعت کرتے تھے. سسٹم اکنامک ہوتا ہے. مثال کے طور پر سم پیپل آر ڈوئنگ ویری گڈ ان دس کنٹری, ان کی دولت دیکھیں تو اس کو لا اتنا ہی ہے, ذلیل نیچے ہو رہے ہیں. اب انڈیا نے یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ فالسیفائی کر دیا. بار بار الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہو رہا. وہاں امبانی ہے, اڈانی ہے, یہ لوگ ہیں جو آج ان کا اتنے 100 کروڑ آج انہوں نے بیٹ کر دیا, وہ کر دیا. اور کیسے بیٹ کیا؟ یہ کون ہے؟ مودی کا یہ الیکشن بینک رول کیوں کرتا ہے؟ اڈانی وہ آدمی ہے جس کو کئی ہزار کروڑ کا قرضہ 0 انٹرسٹ پہ گجرات میں اس نے دیا تھا. بات یہ. اب سیکنڈلی آپ ان امریکہ کے نکال کے دیکھ لیں فگرز, آج 70 کی نسبت امریکہ کا آدمی اتنا ذلیل ہو رہا ہے, کسی آدمی کو فون کر کے پوچھے وہاں ڈیموکریسی کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی. ڈیموکریسی ڈیلیور کر رہی ہے ایک ٹائنی کلاس کے لیے جو بینکوں کی مالک ہے, ذرائع پیداوار کی مالک ہے, کارخانوں کی مالک ہے. وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. اس کے اپنے لے ڈاؤن جو پرنسپل ہیں اس پہ وہ عمل, اپنے جو ان کے اپنے طبقے نے اپنی اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایک نان بلینر یا ایک نان ملینر نہیں ہے امریکی کانگریس میں یا اس میں, تو خود کیا کر رہے ہیں وہ. امریکہ کی ساری الیکشن کون کی جو فنڈ کرتا ہے 60% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ چند انڈیویجول کرتے ہیں, باقی 10-20 ڈالر دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو لیجسلیشن انہیں کی مرضی کی ہوگی جو باقاعدہ جوتیاں کے ساتھ ہیں جا کے یہ نامینیشنز کے لیے. بات یہ ہے, اب چائنا کی بات کرتے ہیں. چائنا میں اگر آپ شنگھائی میں جائیں نا تو وہاں ایک دریا ہے, دریا کے اس طرف پرانے اولڈ گارڈز بیٹھے ہیں, کمیونسٹ پارٹی کے دفتر ہیں, ادھر ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ایگزیکٹو اور جیک ما بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کھولا ہے اس کی خاص وجہ تھی. وہ بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, مگر وہ ان کو ٹیکنالوجی چاہیے تھی, وہ انہوں نے لے لی ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ ٹیکنالوجی لے لی کیونکہ انہوں نے اتنی سستی لیبر پیدا کی اسکلڈ, کہ جو مرسیڈیز کا ورکر 1 دن کی تنخواہ تھی جرمنی میں, اس کی 1 مہینے کی تھی یہاں پہ. انہوں نے کیا کیا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروا لی. اور یہاں پہ ویری انٹرسٹنگلی مارکیٹ اکانومی کے اوپر سی پی سی بیٹھی ہوئی ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. جو امریکن ہے اس کے اوپر ہے. مارکیٹ اکانومی از این انارکک سسٹم آف پروڈکشن. انارکی اور کیاس کو آپ ارینج نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں اگر ایک سیکٹر بیٹھتا ہے, پراپرٹی کا سیکٹر بیٹھتا ہے, چائنی کمیونسٹ پارٹی انٹروین کرتی ہے, اس کو سافٹ لینڈ کراتی ہے, بیل آؤٹ دیتی ہے, مال اسکول بڑا ہے, ٹیکنالوجی کی. تو بات یہ ہے کہ اس کو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. میں اس کو اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چائنیز ماڈل تھا, مگر سوال یہ ہے کہ یہ انڈیا کا جو سارا گروتھ ریٹ ہے, اور آخری بات میں آپ کو ختم کر دوں, جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے گروتھ ریٹ کا, یہ ڈیموکریسی اور اس میں کوئی تعلق ویلفیئر سے نہیں رہ گیا. آپ کا گروتھ ریٹ 9% ہو سکتا ہے, اور وہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ نیچے ترقی معکوس ہو رہی ہے عام آدمی کی. انڈیا میں آپ دیکھیں, وہی میں یونیورسٹی کے دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ ہیں جو دن میں پتہ نہیں, وہ ڈکشٹ تھی جو ڈکشٹ کیا کہتی تھی کہ 25 روپے بڑے ہیں ایک آدمی کو دن میں روٹی کھانے کے لیے. یہ سی ایم تھی پنجاب کی, اس کا نام پتہ نہیں کیا ڈکشٹ تھا. تو یہ ہے, ہسٹری ہیز پوزڈ ویری سیریس کویسچنس. اٹ از چیلنجنگ. دیکھیے دنیا میں ہمیشہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن ایک مسئلہ رہی, یہ آج کا نہیں ہے, ہمیشہ سے بھی. خاص طور پر یہ اس وقت سے بنا ہے جب سے حکومتیں کرنسی جاری کرنے والی اور بڑی کرنسی جاری کرنے والی اتھارٹی پہ نہیں. اس سے پہلے تو جو کرنسی تھی وہ خالی سونا بھی آپ لے جاتے تھے تو وہ ایک کرنسی تھی. اچھا
اب پرابلم یہ آ گیا کہ جب سے حکومتیں اس جگہ پر آئی ہیں ایک پرابلم تو کریٹ ہوا ہے, دنیا اس سے نہیں نکل پا رہی اور سمجھ نہیں پا رہی, لیکن یہ ایک بڑا کویشچن ہے. ایگزیکٹلی, یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے جو ورلڈ اوور ہے. جی ہاں, ہم تو خالصتاً پاکستان کے اگر مسائل کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے پہلے تو آپ کو ان مسائل پر جانا ہے نا جو اس وقت حل طلب ہے. پاکستان میں حل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بنیادی مسئلہ خراب ہے اور باقی تمام مسائل پر غور و فکر پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ سب کا سب کچھ ادھر جڑ جائے گا جا کے. لیکن ربیب صاحب اس میں ایک ایشو ہے نا, ہم نے ڈیموکریسی کو بھی آزما کے دیکھ لیا, بے شک وہ ہمیں ٹوٹی پھوٹی ہی ملی, جب بھی ملی ڈیموکریسی بھی, مارشل لاء بھی آزما کے دیکھ لیا, کئی طرح کے اور بھی نظام لانے کی کوششیں ہوتی نہیں لیکن وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکے. اب ایک بات اور ایک تھیری چل رہی ہے کہ کوئی نیا نظام لایا جائے, آ گیا نیا نظام ان سے ڈفرنٹ, ہاں آ گیا, لیکن اس سے ہائیبریڈ سسٹم جسے اس سے بھی کوئی آگے جانے کی اب جیسے آپ کوشش ہو رہی ہے. عدم نظام کہہ سکتے ہیں. ہاں, اب اس سے بھی کچھ اور آگے جانے کی کوشش ہو رہی ہے حبیب صاحب, جو چیزیں جو باتیں چل رہی دیکھیں ہیں پاکستان میں نا, پاکستان میں جو آگے جانے کی باتیں ہوتی ہیں نا, نظام جانے کی, ایکچولی وہ آٹوکریسی کی طرف جانا ہوتا ہے. اچھا, وہ مطلب اگر آپ بات کریں گے نا, آپ پاکستانی جو سیاسی ذہن ہے, اس کے پاس سیاسی ذہن بھی ہمارے ہی ہے نا, ہمیں خاص پس منظر میں پلے بڑے. پاکستان کا سیاسی ذہن سوچتا ہی اس طرح کہ اچھا اگر یہ نہیں ہوگا تو مارشل لاء ہوگا. بیسیکلی ہم یہ سوچتے ہیں, یا مارشل لاء کی مختلف شکلیں. مثال کے طور پہ ہم کبھی چین کی مثال دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اٹ ول بی رن بائی دی آرمی, بائی دی ملٹری. ہمارے ذہن میں بنگلہ دیش کا بڑا کچھ عرصہ ماڈل چلتا رہا, کیا تھا, اگین سپروائزڈ اینڈ رن بائی دی ملٹری. بیسیکلی ہمارے ہاں جتنے بھی نظام ہم سوچتے ہیں ہم اپنے ذہنوں میں, ان میں خالص جمہوریت بھی نہیں رہی کبھی. ہم اس میں خاص طور پر اپنی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا ایک رول رکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ آپ کے سامنے, اس کی وجہ کہ تجربہ آپ کا ایسا ہے نا. مطلب کل تک ایک شخص تھا وہ ووٹ کو عزت دو, نواز شریف صاحب نعرہ لگا رہے تھے. اچھا, بغیر ووٹ کے وہ اسمبلی میں پہنچ کے بیٹھے ہوئے. ووٹ نو عزت دیتی بہت ہے نا, یہ اب ووٹ کا عزت رہ گئی. اب کہ جڑے 18,000 پے نے انہوں نے تو عزت دی ہے. جس دن سے وہ ووٹ وہ اچھا, ایک بڑا دلچسپ فکر ایک جملہ معترضہ. پاکستان کے مارشل لاء اور جمہوریت نا سکی بہنیں ہیں اس ملک میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے. آپ اس طرح کریں کہ یہ ڈاکٹر فاروق سلیم کی اسٹڈی ہے. پچھلے 42 سال سے کچھ 1700 کے قریب جو اسمبلیوں کے ممبرز ہیں وہی گھوم کے آ رہے ہیں. یہ جو اس وقت سینٹ میں ہمارے بھائی جان بیٹھے ہوتے ہیں, گیلانی صاحب, یہ ضیاء الحق کا یا ان کی پوسٹر موجود ہیں, یہ چلایا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ ایک ریاست پہ معاشی جبر اور معاشی حملے کے 2 طریقے بنا لیے ہم نے. کبھی ہم جمہوری, جب بے نظیر آئی تھی, انقلاب لائی تھی, کہ کون بندے تھے ساتھ اس کے. جب ضیاء الحق تھا یہ سارے بندے وہی تھے. اچھا, جو ضیاء الحق نے بندے اکٹھے کر کے لایا تھا وہ کدھر سے لایا تھا؟ خواجہ آصف صاحب کون ہیں, ان کے ابا جی کون ہیں؟ ان کے ابا جی نے جا کے, یہ میں نے جا کے کہا تھا خواجہ صفدر صاحب نے, کہ جی نان پارٹی بیسس تے الیکشن کرو, اتنے برادریاں ہوں گی, ادھر ارائیاں ہوں گے, ادھر فلانے ہوں گے, ادھر مغل ہوں گے, ادھر یہ ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں. اب خواجہ آصف صاحب اچھل کے بتاتے ہیں کیونکہ جمہوریت چیز ہوتی ہے, حالانکہ رات کو فون کر کے باجوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساڑی سیٹ ہی. میں کہتا ہوں بیسیکلی ایک فائنانس کیپیٹل کا جبر ہے جس کو کبھی مارشل لاء کے گاب میں کنٹینیو کرتے ہیں. جس وقت آپ اس لوگوں کے جو یہ ملکیت ہے اس پہ, اس دولت پہ, اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی ملکیت ہے, اس کو آپ بازیاب نہیں کرواتے. ہر نظام جو مرضی تو تختی لا دو. یہ نقطہ ہے جس پر قاضی صاحب اور میں متفق. لیکن قاضی صاحب اب یہ جو اس ملک کے 25-26 کروڑ لوگ ہیں, پھر وہ کیا کریں, وے آؤٹ ان کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی تحریک سے بھی کچھ نہیں ہونا, یا وہ تحریک صرف. مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے عامر خاکوانی کو ایک دن کہا, اس وقت وزیر صحت تھا, اسحاق خاکوانی, عامر خاکوانی پی ٹی آئی. میں نے کہا یار یہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے آپ کی اس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں. ایک اختر حسین صاحب نامی ہے, ان کو نکال دیا گیا ہے. بہرحال ان کی ڈگری جعلی تھی. ان کا نہیں, یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. میں نے ظفر اقبال مرزا صاحب کے بارے میں سٹوری کی کہ جناب جس وقت یہاں کورونا آیا تو آپ نے ایک ایسی جو تھی بزنس سم ان کو ٹھیکہ دے دیا کہ وہ سارے کے سارے جنہوں نے پہلے کبھی یعنی میڈیکل اکوپمنٹ میں کام ہی نہیں کیا تھا,
سارے کام وہی ہو رہے سن. وائی؟ عمران آنیسٹ آدمی، میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ اس کو بھوک نہیں ہے، قتل نہیں ہے، پر کیا ہے اس کا جو اعتقاد تھا اس نظام پہ، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں اس نظام نو صاف کر لواں گا، ادھر میں فلٹر چینج کراں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. نو، یا یہ نظام ہوگا یا انصاف ہوگا. اس کو آپ کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنا پڑے گا اگر اف یو وانٹ ٹو. بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ جو آپ کہہ رہی تھی نا، وہ مجھے سائر لدھیانوی صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. تو ناظرین، یہ آپ کو آج جو ہم نے بور کرنے کی کوشش کی ہے، مسالے سے والے آج نہیں تھے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جس سیاسی کننڈرم میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس کا جواب آئسولیشن میں ڈھونڈا نہیں جا سکتا. صرف ایک سیاسی سلوشن نکالنا ہے. اوور آل سسٹم، اس کے ارد گرد کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جمود کا شکار ہوا ہے، اور پھر پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر یہ چینجز کیوں ہیں. اس وجہ سے آج گفتگو کی. 2 اساتذہ ساتھ موجود تھے، انہوں نے اس پہ بڑی روشنی ڈالی. آپ بھی اس پر ضرور سوچیے گا. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.